بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو غلاف کعبہ کی تاریخ خود خانہ کعبہ کی تاریخ سے الگ نہیں۔ غلاف کعبہ کا اس قدر اہتمام مسلمانوں کے نزدیک کعبہ کی تعظیم و تقدیس اور بلند مقام مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے جس نے کعبہ کو مکمل غلاف چڑھایا وہ طبع اسد الحمیری تھا۔ اس کو خواب میں نظر آیا کہ وہ کعبہ کو غلاف چڑھا رہا ہے، لہذا اس نے چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر اس نے دوبارہ خواب دیکھا کہ وہ کعبہ کو مزید غلاف چڑھا رہا ہے، تو اس دفعہ اس نے یمن کے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ طبع کے بعد دور جاہلیت میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں غلاف چڑھائے، کیونکہ اسے دینی فریضہ خیال کیا جاتا تھا۔ البتہ یہ قید نہ تھی کہ کب چڑھایا جائے اور کیسے چڑھایا جائے۔ کعبہ کو مختلف قسم کے کپڑوں کے غلاف چڑھائے جاتے رہے، مثلا چمڑے کا غلاف، معافر کا غلاف، اسی طرح سے یمن سے بنے ہوئے سرخ دھاری دار کپڑے کا غلاف، ہلکے اور باریک قسم کے کپڑے کا غلاف، اور یمن کے کامدار کڑھے ہوئے کپڑے کا غلاف وغیرہ۔ غلاف اوپر تلے کعبہ پر ڈال دیے جاتے تھے۔ دوستو جب وہ زیادہ بوجھل ہو جاتے یا کوئی اور غلاف زیادہ پرانا ہو جاتا تو اسے تبرکاً تقسیم کر دیا جاتا یا دفن کر دیا جاتا۔ دور جاہلیت میں قریش باہمی تعاون سے غلاف تیار کرتے تھے۔ ہر قبیلے پر اس کی مالی حیثیت کے مطابق رقم مقرر کر دی جاتی۔ قصی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے ہے کے دور سے یہی طریقہ کار تھا، حتیٰ کہ ابو ربیعہ بن مغیرہ مخزومی کا دور آیا۔ وہ تجارتی غرض سے یمن آیا جایا کرتا تھا، بہت مالدار تھا، تو اس نے اعلان کیا کہ ایک سال میں اکیلا غلاف چڑھایا کروں گا اور ایک سال سب قریش مل کر۔ وہ اپنی وفات تک اس پر کاربند رہا۔ وہ یمن کے شہر جنت سے بہترین دھاری دار کپڑا لاتا اور غلاف تیار کرتا۔ قریش نے اسے عدل کا خطاب دیا کیونکہ اس اکیلے نے تمام قریش کے برابر کام کیا۔ اس کی اولاد کو بنو عدل کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں عدل برابری کو کہتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے جس عربی عورت نے خانہ کعبہ کو ریشم کا غلاف چڑھایا وہ سیدنا عباد بن عبد المطلب کی والدہ محترمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی زوجہ نطیلہ بنت جناب تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فتح مکہ سے قبل کعبے پر غلاف نہیں چڑھائے کیونکہ کفار اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف تبدیل نہ فرمایا، حتیٰ کہ خوشبو مہکانے والی ایک عورت کے ہاتھوں غلاف کو آگ لگ گئی اور وہ جل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ پھر سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان نے قباطی کپڑے سے غلاف چڑھائے۔ قباطی یہ قبطی یعنی مصر سے نکلا ہے اور مصر کا کپڑا ہوتا تھا۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال میں 2 دفعہ غلاف چڑھانے کا رواج دیا، عاشورہ کے دن ریشم کا اور رمضان المبارک کے آخر میں قباطی کپڑے کا۔ پھر یزید بن معاویہ، عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان نے اپنے اپنے دور میں ریشمی غلاف چڑھائے۔ کعبہ کو ہر سال 2 غلاف پہنائے جاتے تھے، ایک ریشمی دوسرا قباطی۔ ریشمی غلاف کا اوپر والا حصہ جس کو قمیص کہا جاتا تھا 8 ذی الحجہ کو پہنایا جاتا تھا، اور نچلا حصہ جسے ازار کہا جاتا تھا عاشورہ کے دن پہنایا جاتا تھا جب حجاج کرام واپس چلے جاتے تاکہ ان کے ہاتھ لگنے سے وہ پھٹ نہ جائے۔ یہ ریشمی غلاف 27 رمضان المبارک تک رہتا، پھر قباطی غلاف پہنا دیا جاتا۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے اپنے عہد میں 3 غلاف پہنائے، 8 ذی الحجہ کو سرخ ریشمی غلاف، یکم رجب کو قباطی اور 27 رمضان مبارک کو سفید ریشمی غلاف۔ اس کے بعد ناصر عباسی نے پہلے سبز رنگ کا پھر سیاہ رنگ کا غلاف پہنانا شروع کیا۔ اس وقت سے آج تک سیاہ رنگ کا غلاف ہی پہنایا جا رہا ہے۔ دوستوں عباسی خلافت ختم ہونے کے بعد سب سے پہلے 659 ہجری میں جس یمنی بادشاہ نے غلاف کعبہ پہنانے کی سعادت حاصل کی وہ ملک مظفر تھا۔ اس کے بعد وہ شاہان مصر کے ساتھ مل کر باری باری غلاف پوشی کرتا رہا، اور سب سے پہلے 661 ہجری یعنی 661 ہجری میں جس مصری حاکم نے عباسیوں کے بعد غلاف پوشی کی وہ ملک ظاہر بیبرس البن قداری تھا۔ 751 ہجری میں مصر کے بادشاہ اسماعیل بن ناصر محمد بن قلاوون نے کعبہ کے غلاف کے لیے ایک مخصوص وقف قائم کر دیا۔ وہ ہر سال ایک دفعہ سیاہ غلاف کعبہ کے لیے اور 5 سال کے بعد روضہ نبویہ کے لیے سبز غلاف بھیجتا تھا، لیکن خدیوی محمد علی نے 13ویں صدی ہجری کے اوائل میں یہ وقت ختم کر دیا اور غلاف سرکاری خرچ پر تیار ہونے لگا۔ ترکی کے عثمانی خلفاء نے کعبہ کا اندرونی غلاف اپنے ذمے مخصوص کر لیا۔ 810 ہجری میں کعبہ کے دروازے کے لیے ایک الگ منقش پردہ تیار کیا گیا جسے غلاف کا برقع کہا جاتا تھا۔ یہ 816 سے 818 تک موقوف رہا، مگر 819 ہجری میں پھر شروع کر دیا گیا اور اب تک یہ پردہ بھی غلاف کے ساتھ ہی تیار کیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت میں ملک عبدالعزیز بن عبد الرحمن آل سعود نے حرمین شریفین کی خدمت کی طرف بہت توجہ دی۔
اس توجہ کے نتیجے میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں ایک الگ کارخانہ لگانے کا حکم دیا اور اس میں غلاف کی تیاری کے سلسلے میں تمام سہولتیں مہیا فرمائیں۔ 1382 ہجری میں شاہ فیصل مرحوم نے اس کارخانے کی تعمیر نو کا حکم دیا تاکہ غلاف انتہائی مضبوط اور عمدہ تیار ہو، نیز وہ کعبہ مشرفہ کے تقدس کے شایان شان ہو۔ 1397 ہجری میں مکہ مکرمہ کے مقام ام الجود میں اس کارخانے کی نئی عمارت کا افتتاح ہوا۔ اس میں غلاف کی تیاری کے لیے جدید آلات لگائے گئے اور غلاف مشینی آلات سے بنایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دستی کشیدہ کاری کا انداز بھی قائم رکھا گیا، کیونکہ فنی لحاظ سے دستی کشیدہ کاری یعنی ہاتھ کی کشیدہ کاری کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ دوستوں، اس وقت سے لے کے آج تک یہ کارخانہ مسلسل ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور دستی کشیدہ کاری کی روایت کو قائم رکھے ہوئے تاکہ غلاف کعبہ انتہائی دلکش صورت میں تیار ہوتا رہے۔